يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اس جامعہ ابو ہریرہ کی درجہ حفظ کی کلاس میں سے 3 طلبہ اعظام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات نے ان 3 بچوں کو دیکھا اور سنا جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلی روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، اور ہمارے اس ادارے کا نام ہے جامع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے سب سے ممتاز وصف یہ تھا کہ احادیث جتنی صحابہ سے منقول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے وابستہ ہونے کے بعد دکانداری اور تجارت نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دکانداری کرنا گناہ ہے، تجارت کرنا ناجائز ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، اگر پیغمبر کے اس ارشاد پہ نظر جائے تو صحابی کا عمل بھی سمجھ آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کلہم کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم نجات پا جاؤ گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دیا، اللہ کے پیغمبر نے دین صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ نے پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے، علوم باطنی بھی عطا فرمائے۔ علوم ظاہری کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو، حدیث مبارکہ کے الفاظ کو، اور علوم باطنی کہتے ہیں تزکیہ اور طہارت کو، کہ انسان کو اللہ وہ اخلاق اور وہ اوصاف عطا فرما دے جن اوصاف کی وجہ سے انسان اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اخلاق کا لفظ تو سنا ہوگا، میں ایک اخلاق کے لفظ کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سخاوت ایک بڑا اچھا خلق ہے، اخلاق کا حصہ ہے، شجاعت اخلاق کا حصہ ہے، عدالت اخلاق کا حصہ ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ہم میں سے 99% لوگ اس کا معنی جانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھو بھی سخاوت کسے کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے سخاوت کا معنی ہے کہ پیسے بہت خرچ کرے، حالانکہ پیسے خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال دینے کا نام تو صدقہ ہے، سخاوت تو نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے یہ کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا، اگر صدقہ واجبہ دیا تو کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کی، اگر پیداوار میں سے صدقہ واجبہ دیا کہتے ہیں عشر دیا، اور اگر نفلی مال دیا کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں صدقہ بھی کہتے ہیں اور قرآنی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صدقہ اور انفاق ہے تو پھر سخاوت کسے کہیں گے؟ سخاوت کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، اصل میں سخاوت کہتے ہیں انسان کے اندر اس وصف کو کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ تو سخاوت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، سخاوت اندر کے اس جذبے اور فطرت اور طبیعت کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح صداقت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے، باقی اوصاف اسی پر قیاس فرماتے چلے جائیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے پیغمبر کو اوصاف ظاہری بھی دیے اور اللہ نے پیغمبر کو اوصاف باطنی بھی دیے، دونوں علوم سے رب نے پیغمبر کو نوازا، اور نبی نے وہ علوم صحابہ کو منتقل کیے، صحابہ نے ان علوم کو پوری دنیا میں امت کے سامنے بیان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع انسان تھے، کوئی وصف انسانیت کا ایسا کامل نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کے اندر نہ پایا جائے۔ ویسے تو اللہ نبی کو کامل پیدا کرتا ہے، نبی انسان کامل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر تو نبی نہیں، وہ تو نبی الانبیاء ہے۔ ہمارے پیغمبر نبی نہیں، سید الانبیاء ہے۔ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوت عطا کی ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر انبیاء کو اللہ نے نبوت دی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو حضرات انبیاء کو نبوت ملی لیکن پیغمبر کے صدقے میں ملی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ذاتی اور عطائی نبوت۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی تھی اور باقی انبیاء کی نبوت عطا ہوئی بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی انسان کامل ہوتا ہے لیکن نبی عام نبی کی بات نہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہے، پیغمبر انسان کامل ہے۔ نبی کے اندر اللہ نے ساری اوصاف کو جمع کر دیا لیکن پیغمبر کے اوصاف آگے صحابہ میں منتقل ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ نبی نے سارے اوصاف صحابہ کو دیے۔ علم تو ہر صحابی کے پاس موجود تھا، ہر صحابی قرآن پورا جانتا تھا، ہر صحابی مسائل کو جانتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا اوصاف نبوت کا، وہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو دیے لیکن کسی میں ایک وصف نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میرے اوصاف صحابہ میں تقسیم ہوں گے اور تم میں سے جس کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا اور تم نجات پا جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لیا، صحابہ آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد تجارت نہیں کی، کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مزدوری نہیں کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پیغمبر کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا کام یہ تھا نبی سے دین کو لینا اور پیغمبر کے دین کو محفوظ کرنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے علوم کو لیا اور محفوظ کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو علوم دینے والے تھے وہ دے دیے اور جو علوم امت کو نہ دینے والے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو علوم اللہ کے نبی نے مجھے دیے اگر سارے علوم میں امت کو دے دوں تو لوگ میری گردن کو کاٹ دیں، لوگ ان علوم کو سمجھ بھی نہ پائیں جو علوم اللہ کے پیغمبر سے میں نے سیکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے پوری زندگی اپنی دین پہ خرچ کی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہے، دین کا کریں دنیا کا کریں، کوئی منع تو نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دونوں علوم ہونے چاہیے، ہم منع تو نہیں کرتے دونوں علوم پڑھیں، لیکن آدھے صحابہ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو